گنڈا پور صاحب آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کل آ بھی جاتے سرکار میں بھی ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے یاد دلایا کہ گنڈا پور صاحب کی بھی حکومت ہے. کاش ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ ان کی حکومت ہے. ہر ضلع میں دہشت گردی کے حوالے سے یعنی سچویشن الگ الگ ہے. 1200 سے زیادہ تو ہم شہید دے چکے ہیں. ابھی تک کسی بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا. وہ اسی بات کو طول دے رہے ہیں کہ شاید یہ بات بھول جائے گا. ہم کون سی بات بھولیں گے؟ گنڈا پور صاحب نے جو کہا کہ صوبے میں کسی فیڈرل فورس کو ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. جب بھی صوبے میں سیکیورٹی ایجنسی یا فوج آتی ہے تو وہ صوبائی حکومت کی اجازت سے آتی ہے. جب یہ چاہتے ہیں دہشت گردی کر لیتے ہیں, جب یہ چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں. گنڈا پور صاحب نے اجازت دی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے. جرگہ بھی تھا دہشت گردی کے معاملات کو لے کر, پی ٹی آئی کی بھی اس میں شمولیت تھی. کیا وے فارورڈ وہاں سے نکلا ہے, کیا ڈسکشن ہوا, اور ایگزیکٹلی اس مسئلے کا حل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی؟ یہ جرگہ بھی چونکہ مسئلہ سارا خیبر پختونخوا میں ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ قومی امن جرگہ بلایا تھا اور خدا کے فضل و کرم سے تقریباً تمام کے تمام لوگ اس میں شریک تھے. کوئی اس سے غیر حاضر نہیں تھا, کوئی ذاتی حیثیت سے ہو, کوئی پارٹی کی حیثیت سے ہو, لیکن پی ٹی آئی پی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی, یعنی دونوں پارٹیاں وہاں پہ موجود تھی اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا. اگر آپ کسی کے حوالے سے بھی سوال پوچھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی پھیل چکی ہے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یعنی جو بھی کوئی بھی بات کرنا چاہے, جو فیلڈ میں ہوگا تو وہ بات کر سکتا ہے. اور ہر ضلع میں دہشت گردی کے حوالے سے یعنی سچویشن الگ الگ ہے. یعنی اگر آپ باجوڑ کی بات کریں, چونکہ ابتدا یہی سے ہوا کہ چونکہ ہمارے مولانا خان زیب صاحب شہید کر دیے گئے تو پھر ہمیں الرٹ ہونا پڑا کہ 1200 سے زیادہ تو ہم شہید دے چکے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی اور تمام کے تمام سیاسی پارٹیاں. اس سے قبل جمعیت علماء اسلام پہ اٹیک ہوا, 100-150 کے قریب لوگ ان کے شہید اور زخمی ہو گئے, اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے سابقہ گورنر صاحب کا بھائی 1 سال قبل وہاں پہ شہید کر دیے گئے. اسی جگہ پہ یعنی ہمارے اے سی اور اے سی کے ساتھی جو سرکاری ملازم تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو ہمارے سابقہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے اس کو شہید کیا گیا, اور پھر اس کی جگہ اس کا بھائی جو ہے وہ الیکشن کے لیے لڑا. یعنی باجوڑ میں خان زیب کی شہادت کے وقت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردوں نے کیا ہے. ابھی تک کسی بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور ہمارے ایمل ولی خان صاحب نے خود ہی یہاں پہ ریٹن وزیر اعظم کو ایک خط بھیجا اور ان کو کہہ بھی دیا, ان سے ملاقات بھی کی کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے نگرانی میں اس کے لیے ایک آپ یعنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں اور ان کے گھر کا ایک بندہ بھی رکھ دیں. نہ انہوں نے کمیٹی بنائی, نہ کسی بندے کو پکڑا, نہ کوئی تحقیقات ہے, اور وہ اسی بات کو طول دے رہے ہیں کہ شاید یہ بات بھول جائے گا. ہم کون سی بات بھولیں گے, کس شہید کو بھولیں گے؟ میاں صاحب, اس میں گنڈا پور صاحب آپ کے لیے, آپ کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہ کل آ بھی جاتے اے پی سی میں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جاتا. چلیں, کیونکہ سرکار میں بھی ہیں, پاورفل ہیں, تو ان کا کیا پھر اس میں رول ہے؟ وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں آپ کی سہولت کاری بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب کا مسئلہ ہے دہشت گردی, پورے پاکستان کا یہ پرابلم ہے, اور سب سے زیادہ کے پی اس وقت ہٹ ہو رہا ہے, بلوچستان ہٹ ہو رہا ہے. جی, اچھی بات ہے کہ آپ نے یاد دلایا کہ گنڈا پور صاحب کی بھی حکومت ہے. کاش ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ ان کی حکومت ہے. 13 سال سے ان کی حکومت ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں. جنرل فیض جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اسی نے تو 40,000 لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے اور انہوں نے بسایا اور ری آرگنائز کیا دہشت گردوں کو. اور ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہ کرے, جو دہشت گرد لے کے آئے ہیں ان کو پکڑ لے. وہ تو ان کے ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے ان سے جرگہ کیا ہوا ہے کہ 40,000 جو لوگ یہاں پہ ان کے معاہدے کے تحت آئے, تو یہ معاہدہ جو کیا تو وہ عمران صاحب کا وقت تھا, اور یہاں پہ انہی کی پی ٹی آئی کی یعنی حکومت تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آیا
اور 102 ایسے دہشت گردوں کو یعنی صدر صاحب کے دستخط سے رہا کیا گیا، جنہوں نے 100 بندوں کو یہاں پہ پھانسی پہ چڑھایا اور ان کو ذبح کیا۔ تو یہ کس کے کہنے پہ کہ جن کے بچے ذبح ہوئے ان کو کسی نے اعتماد میں لیا؟ یہ سیدھی سی بات ہے، جب یہ چاہتے ہیں دہشت گردی کر لیتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ یعنی عوام کا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہزاروں لوگ شہید ہوئے، تم نے شہداء کے لوگوں کو اعتماد میں لیا؟ تم نے سٹیک ہولڈرزوں کو اعتماد میں لیا؟ آج تک جنرل فیض حمید کے مذاکرات خفیہ ہیں، لیکن اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنرل فیض نے غلط کیا ہے، لیکن جب اس کے غلط کیے ہوئے معاہدے کو ابھی تک وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو ان کا مشترک ایجنڈا تھا۔ دہشت گرد اور جو وزیر اعلیٰ نے بات کی، اچھا ہے کہ آپ نے یاد دلایا۔ ہم وزیر اعلیٰ کے جو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی بحیثیت سیاسی پارٹی، ہم اس میں جائیں گے، اور وہ ہمارے اس میں آئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، کل بھی آئے تھے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم بھی جائیں گے اگر وہ ایسی۔ لیکن وزیر اعلیٰ تو سرکاری، وہ تو حکومت ہے، اور حکومت نے تو آپریشن کا اعلان کیا ہوا تھا مرکز سے، تو ہم صرف انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا لگانے کے لیے جاتے، اور پھر آپ کہتے کہ سارے پارٹیوں نے کہہ دیا کہ کر دو۔ یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے معذرت کی ہے۔ ہم نے اس لیے معذرت کی ہے کہ کیے ہوئے غلط فیصلوں میں ہمیں شامل نہ کیا جائے، اور یہی بات ہم نے اس وقت بھی دہرائی، آج بھی دہراتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی خود سیاسی سطح پہ کوئی بھی دہشت گردی کے خلاف امن جرگہ بلاتے ہیں، ہم اس میں ضرور جائیں گے۔ اچھا میاں صاحب، یہ گنڈا پور صاحب نے جو کہا کہ صوبے میں کسی فیڈرل فورس کو ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، پھر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ایک بڑے عہدیدار جو ہیں ڈی آئی خان سے، وہ تو بھتہ دیتے ہیں طالبان کو، اس طرح کی کنٹروورسی پڑ گئی، اور طرف بات نکل گئی۔ تو یہ پولیٹیشنز دونوں محترم ہیں، محسن نقوی صاحب بھی، گنڈا پور صاحب بھی، اگر اس طرح کی ڈسکشنز ہوگی تو پھر دہشت گردی کا جو مدعا ہے، جس کا آپ کا خاندان وکٹم ہے، اے این پی سب سے زیادہ وکٹم ہے اس کی، پیپلز پارٹی بڑے پیمانے پر اس کی وکٹم ہے، کے پی کے عوام وہاں کے وکٹم ہیں، تو وہ پھر کیا بنے گا؟ ایسا ہے کہ جب بھی صوبے میں سیکیورٹی ایجنسی یا فوج آتی ہے تو وہ صوبائی حکومت کی اجازت سے آتی ہے، تو یہ بات تو طے ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اجازت دی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ آئینی تقاضا ہے کہ جب صوبائی وزیر اعلیٰ اجازت نہ دے، صوبائی حکومت اجازت نہ دے تو فوج یہاں پہ ڈپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ پھر میں محسن بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گنڈا پور نے ایک بات سچ کہہ دی تو سچ کا ساتھ دینے کے بجائے تمہیں آج لگا کہ گنڈا پور غلط بول رہا ہے، تو تم اس اے پی سی سے قبل یہ کہہ دیتے کہ گنڈا پور غلط ہے، تو پھر بات بن جاتی۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ ارادتاً ایک بات کو ٹویسٹ کرنا اور لوگوں کو حقائق سے یعنی آگاہ نہ کرنا اور لوگوں کی نظروں سے سچ کو چھپانا، یہ ایک کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ ہمیں یعنی انٹیریئر منسٹر یا وزیر اعلیٰ کی لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے دلچسپی ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ناکام رہا ہے اور ہماری انٹیریئر منسٹر بھی ناکام ترین رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کو روک نہیں سکے بلکہ روز بروز رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا میاں صاحب، اس سارے معاملے کو لے کر پرائم منسٹر صاحب سے آپ کا کوئی ڈسکشن ہوا ہو، یا وہ بادشاہ خان مرکز آ جائیں یا ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ اس میں کوئی رول پلے کریں؟ فیڈرل کا رول آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں، اور ایون محسن نقوی صاحب کا اس میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ آفٹر آل تو فیڈرل اسسٹ کرے گا اس میں آپ سارے معاملات میں، تو صوبائی لیول پر اس بڑے جو مدعے کو، خاص طور پر دہشت گردی کو، اسے ٹیکل کرنے میں، ہینڈل کرنے میں بڑی پھر آسانی رہے گی۔ ایسا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، میں تو عام سا بندہ ہوں، اس وقت تو میرے پاس کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں ہے، لیکن اس ملک کا شہری ہوں، اور ایک شہری کی حیثیت سے میں ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو ملک کے مفاد میں نہ ہو۔ ہم ایسی بات، ورنہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے کہ وزیر اعظم کی یعنی اس کی یعنی طاقت کو کیا ہے، اس کی کون سی بات مانی جاتی ہے، فیصلے کون کرتے ہیں، کس کے فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اور میں خود چونکہ مجھے انہوں نے یہ اعزاز بخشی ہے کہ چند
اجلاسوں میں خود بھی بیٹھا ہوں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو کھلے عام اس طریقے سے نہ کروں جس سے حالات بگڑ جائے۔ ایک ذمہ دار، میں اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری سمجھتا ہوں، باچا خان کا پیروکار ہوں۔ البتہ آپ نے جو بات کہہ دی تو اس کے لیے ہم نے اس جرگے میں ایک کمیٹی بنائی ہے، جی ساتھیوں نے مہربانی کی ہے، میرے سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے، تمام پارٹیوں کے صدور اس کے ممبران ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے مرکزی قائدین سے یہ بات کہیں گے۔ دو باتیں ان کے ذمے ضرور ہوں گی، ایک یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے بات کر لے کہ بار بار ہمیں مروایا جا رہا ہے، بار بار غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں، بار بار مطلب 45 سال سے ہم مر کٹ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کا سیز فائر ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں، اور ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں سیز فائر ہو سکتا ہے، تو 45 سال کا یہ جو ہمارا خون بہہ رہا ہے اس کا سیز فائر کب ہوگا؟ تو یہ مرکزی قائدین کے ذمہ ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ کمیٹی جائیں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ چونکہ آپ مرکز میں ہیں اور آپ ہمارے قائدین ہیں تو اس سلسلے میں آپ بات کریں۔ اور ایک بات یہ کہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام آباد تک یعنی لانگ مارچ کریں گے، اور یہ ایک احتجاجی لانگ مارچ، پرامن لانگ مارچ ہوگا، لیکن اس کا ڈیٹ جو ہے، تاریخ، وہ ہمارے مرکزی قائدین طے کریں گے۔ ہم تو 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، یہ وہ چڑھتے ہیں، ہم 25 آئین کی بات کرتے ہیں، یہ وہ چڑھتے ہیں۔ ہمیں 7 سال ہو گئے مرج ایریا سے، انہوں نے وعدے کیے، ایک وعدہ نہیں نبھایا، اور ہمیں مروایا جا رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارے تجارتی تعلقات ختم ہو کے ہمارے دروازے بند کر دیے گئے، یہاں کارخانے بند ہو گئے، اور یہاں پہ بتہ خوری ہے، یہاں پہ یعنی دہشت گردی ہے، یہاں پہ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، اب ڈرون اٹیک بھی ہو رہے ہیں۔ ہم تو ایسے ہیں کہ صرف سیکنڈ موت کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات مرکزی قائدین کو کہیں گے کہ وہ یعنی مرکز میں جو بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہے ان سے مذاکرات کرے۔ اگر وزیر اعظم سینہ تان کے کہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تو وہ بھی کہہ دے۔ اگر وزیر اعظم کہتے ہیں پھر تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔